اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں یا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم جہاں اس وقت جو کھڑے ہیں ارناڈ اسکول سے ٹھیک 7 کلومیٹر پر رمنہڑی کے بعد یہاں ایک جگہ خریدی گئی ہے انا ہدی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر نگرانی، جو کل یہ جگہ جو ہے 1 ایکڑ 35 کنٹے جگہ خریدی گئی ہے، جس کی کل قیمت 2.5 کروڑ روپے الحمدللہ۔ تو میں فرزند محمد مطاہر جو حافظ قرآن بھی ہیں اور سول انجینئر بھی ہیں، تو الحمدللہ اس کام کو لے کر یہ کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پر ایک ایسی اسکول کا نام بھی دار ارقم گلوبل اسکول کے نام سے الحمدللہ یہاں پر ایک بہت عالی شان اسکول بنے گی۔ جس طریقے سے بنگال کے اندر ولی رحمانی نے جس انداز سے اسکول بنائے ہیں، اسی طرح کا ایک اسکول جو غریب بچوں کے لیے اور ڈراپ آؤٹ بچوں کے لیے الحمدللہ یہاں کرنے جا رہے ہیں۔ اس کار خیر کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھا کر پائے تکمیل تک پہنچائے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ ہے، جو اس کا 2.5 کروڑ روپے اس کا ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ آگے محمد مطاہر اس کے ساری تفصیلات سنائیں گے۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کا انٹروڈکشن دے دیا ہے، آپ نوجوان ہیں مگر اللہ نے حافظ قرآن کا مرتبہ دیا ہے، آپ کو ایک بہت بڑا ارادہ لے کر چلے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مطاہر ہے، میں ایک حافظ قرآن ہوں اور ایک انجینئر بھی ہوں، اور اس سرزمین پر جس پر ہم کھڑے ہیں بڑے ہی عالیشان پیمانے پر اسکول بننے جا رہی ہے۔ جس طرح کے بنگال میں ولی رحمانی بھائی نے، ہمارے نوجوان نے کھڑ کر ایک غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک ایسی اسکول تعمیر کی ہے جو ان کے لیے ایک نئی امید کی کرن جگ گئی، اسی طرز پر ہم بھی شہر میسور میں جو سرزمین ٹیپو کا شہر ہے وہاں ایسی عالیشان اسکول بنانے کی ذمہ ہے۔ اب سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو بغور مطالعہ کریں، اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت یعنی ڈیٹیلز چاہیے تو ہمارا بالکل ہر چیز اوپن ہے، ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہے، ہر چیز کی جانکاری آپ لے سکتے ہیں، ہمارے نمبرز آپ کو مل جائیں گے۔ اور انجینئر ہیں جی، کیا آپ ولی رحمانی سے متاثر ہو کر یہ اقدام کر رہے ہیں؟ جی سر، جب میں انجینئرنگ کے آخری سیمسٹر میں تھا تب مجھے ان کا تعارف ہوا کہ ایک ایسا لڑکا، ایسا نوجوان جو کلکتہ کی سرزمین پر ایسی عالیشان اسکول جو صرف غریب اور یتیم بچوں کے لیے بنا کر اور اتنا زبردست انفراسٹرکچر کے ساتھ، اور ان کا ماڈل بھی ماشاءاللہ CBSE سلیبس کے ساتھ جو انہوں نے کھڑا کر پوری امت کو دکھایا ہے کہ اگر ایسے نوجوان ایسے کاموں کو لے کر کھڑے ہوں گے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح آپ سب سے درخواست ہے کہ ایسے نوجوانوں کو پش کریں، ایسے نوجوانوں کے آپ اگر تائید کریں گے تو ایسے ہماری قوم کی حالات بن سکتی ہے۔ ہماری قوم کی جو حالات ہیں آج کل کے زمانے میں خود بخود واقف ہیں، اگر ہم اس قوم کی حالات بدل سکتے ہیں تو وہ صرف ایجوکیشن کے ذریعے بدل سکتے ہیں، صرف تعلیم کے ذریعے بدل سکتے ہیں۔ تو ہمارا بھی مقصد صاف ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہمارے جتنے بھی قوم کے بچے ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے، جو بڑے مہنگی فیس نہیں دے سکتے اسکولز کو، ان کو ہم فری تعلیم ہم پہنچائیں ہمارے ذریعے سے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم یہ مقصد لے کر کھڑے ہیں۔ آپ طور انجینئر ہیں، ایک نوجوان ہیں، آپ کا ایک شاندار مستقبل ہو سکتا تھا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ارادے میں آپ کا مستقبل نہیں ہے، بلکہ اس کا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ میرا سوال اس لیے تھا کہ آج نوجوانوں میں وہ شعور نہیں ہے جو آپ لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر چاہتے تو آپ کا خود کا ایک شاندار مستقبل ہو سکتا تھا، آپ ابراڈ بھی جا سکتے تھے، مگر وہ کیا بات تھی جو آپ کو یہ انسپائر کرتے ہوئے اس اقدام کو لایا ہے؟ کیا بات تھی وہ؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں خود حفظ ختم کر کے فارغ ہوا ہوں، حافظ قرآن ہوں، اور الحمدللہ اسی کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور جیسے کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارا گھرانہ کیسا ہے، اس کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اس کام کو لے کر کھڑے ہونے میں مجھے ایک انسپریشن ملا، اور خصوصاً ہمارے والد صاحب جو ہیں 32 سال سے صرف خاکی شاہ مسجد میں ایک ہی جگہ پر امام ہیں، اور اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ اور سب سے ضروری بات جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خصوصاً صدقہ جاریہ کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے، اور اگر انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال مٹ جاتے ہیں، سارے اعمال رک جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو لگاتار فائدہ پہنچائے۔ اس میں سے نمبر 2 ہے ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ پھر نمبر 3 ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اس میں سے 2 جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، یہ 2 چیزیں مجھے بہت زیادہ میں اس سے متاثر ہوا اور اس سے انسپائر ہوا کہ اس حدیث پر
اگر ہم اپنی قوم کے حالات بدل سکتے ہیں تو وہ صرف تعلیم کے ذریعے بدل سکتے ہیں. ایک تو ایک میرا صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا اور اس کے ذریعے ہم تعلیم بھی لوگوں کو پہنچا سکیں گے. اگر ہم ہماری قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو صرف ایجوکیشن کے ذریعے. سر بنگال کی مانند سرزمین ٹیپو سلطان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا امید کر رہے ہیں آپ؟ جی پہلے تو بات یہ سرزمین ٹیپو ہے, یہاں کے لوگوں کا جذبہ جو ہے, جو ولولہ ہے, بڑے جوش و خروش سے رہتا ہے. ہم سب کو بخوب معلوم ہے کہ اگر یہاں کے نوجوان اگر کھڑے ہو گئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ سرزمین, اس زمین میں وہ تاثیر ہے جو شیر میں شہید ملت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حکومت کی ہے. وہ تاثیر آج بھی ابھی بھی نوجوانوں میں زندہ ہے. اگر ہم اس کام کو لے کر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ ایک کام پورا پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے. اگر ہم کوئی بڑی رقم آپ سے نہیں مانگ رہے, اگر صرف ایک آدمی بھی 100 روپے فنڈ کر دے تو 2.5 لاکھ لوگوں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ 2.5 کروڑ روپے اس کی زمین کی قیمت ادا ہو جائے گی. صرف ہمارے شہر میسور میں 3 لاکھ کی پاپولیشن ہے ہمارے مسلمانوں کی. میں صرف شہر میسور کی بات کرتا ہوں. صرف ہمارے شہر والے بھی اگر ہماری اس کوشش میں مدد کر دیں, ایک صرف 100 روپے اگر ایک لوگ بھی فنڈ کر دیں تو یہ زمین خرید لی جا سکتی ہے. سر آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ جی ہمارا مقصد ہے غریب اور یتیم بچے جو بالکل فیس افورڈ نہیں کر سکتے, مہنگے جو سکولز ہیں, جو کانوینٹس ہیں, وہاں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, ایسے بچوں کو ہم فری ایجوکیشن دیں. ہمارا ماڈل صاف ہے, ہم 75% بچوں کو بالکل فری تعلیم, فری ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے. پھر 25% بچوں کو ایسے لیں گے جو فیس افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ایسا ماڈل پر اسکول چلانا چاہتے ہیں جو ماڈرن کنٹمپرری ایجوکیشن ہو, جو اسٹیم ایجوکیشن فالو کرتا ہو, جو CBSE سلیبس فالو کرتا ہے, جو کانوینٹس میں پڑھاتے ہیں. اگر ایسے ایجوکیشن ہم یہاں پرووائڈ کریں گے پورا انفراسٹرکچر کے ساتھ, پورے کریکولم کے ساتھ, تو ہر ماں باپ چاہیں گے کہ ان کا بچہ اسکول میں تعلیم حاصل کر سکے. اگر امیر یا اگر چاہیں گے تو غریب تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ 75% یعنی ایسے بچوں کو بالکل فری تعلیم حاصل دے سکیں, اور دوسرے جو 25 یعنی 25% جو بچے رہتے ہیں ان سے ہم فیس لیں گے تاکہ یہ حساب برابر ہو جائے. سسٹینیبل ماڈل ہم تعمیر کر سکیں یہاں پر. بالکل, جب یہ اقدام پورا ہو جائے گا, جب افتتاح ہوگا, اس کے بعد دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ ان کے بچوں کے لیے آنے جانے کی سہولت کیسی رہے گی. کیا ریزیڈینشیل تو نہیں ہوگا, یہ میسور سے یہاں تک آنے کے لیے کس طرح کی سہولت ہو سکے گی؟ اگر میسور سے ہم اس کو چلانا چاہیں, اگر میسور کے بچے اس میں داخلہ لینا چاہیں تو ان کے لیے ہم انشاءاللہ بس فیسلٹیز رکھیں گے. ان کے لیے وین وغیرہ کی فیسلٹی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ہمارا آگے انشاءاللہ فیوچر میں پلان ہے کہ ریزیڈینشیل کے ساتھ اسکول بنائیں, ایک ہاسٹل بھی بنائیں. صرف میسور یا کرناٹک نہیں, پورے ہندوستان سے ہم بچے آ کر پڑھیں. اتنا انشاءاللہ بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا. شہر میسور میں ہمارے قوم کے تعلیمی ادارے بڑے سرگرم طور پر کام کر رہے ہیں. جی, لیکن ان والدین کے لیے آپ ایک امید بن رہے ہیں جو بالکل چاہ کر بھی وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے. کیا آپ وہ امید پورا کرنے کی آپ کے اندر وہ قابلیت ہے, یا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے, پورا یقین ہے. اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کو ایک احساس دلاتے ہیں, ایک ذمہ داری میں نے لی ہے اس بات کی. اگر میں نے ذمہ داری لی ہے تو میرا اللہ کی ذات سے پوری امید ہے, میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ انشاءاللہ اس کام کو لے کر چلوں گا, اور ہر اس بچے کو جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بچے تک انشاءاللہ ہم تعلیم پہنچانے کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. اگر صرف 20 سال, ایک جنریشن اگر آپ ہم کو دے دیں ان بچوں کے ساتھ, تو ہم انشاءاللہ قوم کے مستقبل کو بدل سکتے ہیں, قوم کے حالات بدل سکتے ہیں. ایسے انجینئرز, ایسے ڈاکٹرز, ایسے سائنٹسٹ ہم انشاءاللہ نکالیں گے. اسٹیم ایجوکیشن ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں نیوز وغیرہ میں, نوجوان ہمارے خصوصاً میسور میں بد سے بدتر حالات میں مبتلا ہیں, جو نشے کے حالات میں, نشے کے جتنے بھی ہم خبریں سنتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو میں خصوصاً نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں, ہمیں بھی خصوصاً والنٹیئرز کی بہت ضرورت. اگر ہمیں والنٹیئر کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا تعاون ہوگا. آپ صرف پیسوں کے ذریعے تعاون مت کیجیے, اپنا وقت بھی لگا, آپ کے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں. اگر آپ ہم کو والنٹیئر کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا موقع ہے آپ سب کے لیے. بس یہی میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم جس سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں, یہ النہدی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر نگرانی یہاں قائم ہونے والے اسکول کے جو پروگرامز ہیں, جس کا اظہار حضرت مولانا حافظ سمیر احمد صاحب نے اور ان کے فرزند نے جو عزم اور ارادہ اور حوصلہ لے کر قوم و ملت کے تعلیمی میدان میں کام کرنے کا جو ارادہ لے کر چلے ہیں, ہم ان کے اس ارادے کو سلام کرتے ہیں, ان کے حوصلے کی ہم داد دیتے ہیں. کم عمری کے اندر بھی ولی رحمانی جیسے نوجوان سے متاثر ہو کر انہی جیسا ایک ماڈل ہمارے سرزمین ٹیپو کے اندر قائم کرنے کا جو عزم اور ارادہ اور حوصلہ
लेकर ये चले हैं। मैं इनके लिए तो दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम नाजरीन से गुजारिश करता हूँ कि इन्होंने जो मंसूबा बनाया है कि हर आदमी 100 रुपये के ज़रिए से अगर इस ज़मीन की ख़रीदारी में ताउन फरमा देंगे तो 2.5 करोड़ सिर्फ 2.5 लाख अफराद के ज़रिए से सिर्फ 100 रुपये अगर हम रोज़ाना के अखराजात के अपनी जेब खर्च का अगर हम हिसाब लगा लें तो हमें खुद पता चल जाएगा। तो ऐसे अखराजात के दरमियान में अगर हम 100 रुपये के ज़रिए से इन लोगों की मदद कर दें, इन नौजवानों की हौसला अफजाई कर देंगे और इनकी पुष्ट पनाही कर देंगे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे और आपको जैसा इनके इरादे हैं और जैसे स्कूल के मॉडल्स के इन्होंने प्रोग्राम से बनाए हैं जिसको हमें इनफरादी तौर पर भी सुनने का मौका मिला और तफसील के ज़रिए से उसके ऊपर बातचीत भी हुई, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सरजमीन आया पूरे शहर मैसूर के लिए एक मॉडल बनेगा एजुकेशन के अंदर। और फिर हमारे गरीब बच्चे जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उम्दा माहौल के अंदर, इंशाल्लाह वो उम्दा माहौल भी उन गरीब बच्चों के लिए तालीम की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उनके लिए एक तालीम का माहौल देने का इन्होंने आज़म किया है, इरादा किया है, हौसला किया है। बस मैं इतना ही कहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा भी चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं तमाम नाजरीन से इतनी गुजारिश करूंगा कि आप अपने 100 रुपये के ज़रिए से इस ज़मीन की ख़रीदारी में इस नौजवान की आप हौसला अफजाई करें। इंशाअल्लाह ता क़याम क़यामत अल्लाह इसका अजर सवाब आपको देगा और आने वाले दिनों में जो कुछ भी यहाँ पे तालीम चलेगी और जो भी ये एजुकेशन का सिस्टम कायम होगा, ये सदक़े जारिया के तौर पर मुझे और आपको क़यामत तक इसका सवाब मिलेगा। इसलिए मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ कम अज़ कम 100 रुपये के ज़रिए से आप इस ज़मीन की ख़रीदारी में हमारा ताउन फरमाकर दुनिया के अंदर भी इज़्ज़तों के हुसूल का और आखिरत में नजात का ज़रिया बन सके। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन से कि हमारी इस अपील पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देते हुए इस ज़मीन की ख़रीदारी में ताउन फरमाएंगे।